اچھے بال عطا فرمائے ہوں تو اس کی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے دھونا پڑتا ہے، تیل لگانا پڑتا ہے۔ کپڑے کسی کے پاس بہت قیمتی ہوں تو ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، پریس کرنا پڑتا ہے، محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر تقریر اور تحریر کی نعمت وہبن بھی عطا فرمائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے زبان کو ہلانا پڑتا ہے۔ قلم چلاتے رہیں گے تو تحریر کی صلاحیت باقی رہے گی، زبان چھوڑ دیں گے تو تقریر کی تحریر صلاحیت ختم ہو جائے گی، قلم چھوڑ دیں گے تو تحریر کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے سامنے اس وقت دو قسم کے طلباء ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا لکھنے کا ذوق دیا ہے، ان کو چاہیے کہ محنت کریں تاکہ اس ذوق کو جلا ملے، اس ذوق کو تقویت ملے، اس کو ترقی ملے۔ اور وہ طلباء بھی ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کو محنت کرنی پڑے گی تاکہ تقریر اور تحریر دونوں کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو محنت دونوں نے کرنی ہے، جن کے اندر ملکہ ہے انہوں نے بھی کرنی ہے، اور جن کے اندر ملکہ نہیں ہے انہوں نے بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے طلباء محنت فرمائیں، بولنے کی عادت بنائیں، اس بزم کو معمولی نہ سمجھیں، اہمیت دیں۔ اہمیت دیں گے تو بولنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوگی۔ آپ کی سعادت ہے اور آپ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ کو خطابت سکھانے کے لیے باضابطہ ادارہ جامعۃ النعمان متفکر ہے۔ مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم فکر مند ہیں، تمام اساتذہ کرام یہ فکر مند ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں جو تقریر کرنا سیکھی ہے تو مجھے تقریر سکھانے پر کوئی فکر مند نہیں تھا، مجھے از خود دھن تھی، جنون تھا، اور پاگلوں کی طرح میں نے خطابت کو سیکھا ہے۔ یعنی جمعرات کے دن ایک ایسا مدرسہ کہ جہاں باقاعدہ بزم پہ پابندی، جہاں باقاعدہ جلسوں میں جانے پر پابندی، جہاں عام خطباء کے ساتھ ایک طرز عمل بھی اچھا نہیں تھا، اس مدرسے میں میں رہتا اور جمعرات کو تقریر کرتا، باقاعدہ اوپر نیچے تپاہیاں رکھتا، پھر اس کے اوپر چادر آ کے اسٹیج بناتا، بہترین سی میں ایک کیپ خریدی، بہترین سے چشمہ لیا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں درجہ پنجم کی، جب میں عربی پنجم کے اندر پڑھتا درجہ خامسہ میں، اور پھر میں پوری تقریر کی تیاری کر گیا تھا اور گن گھرج کے ساتھ میں اپنے دلائل کے ساتھ بولتا جس طرح خطیب بولتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں گے کہ دورہ حدیث کے طلباء درجہ خامسہ کے میرے جمعرات کو بیان کو بیٹھ کر کئی لکھتے تھے، کاغذ قلم لے کر آتے تھے میرا بیان لکھنے کے لیے، اور جب میں بولنا شروع کرتا تو کمرے میں ایک دو طالب علم نہیں ہوتے، جب تقریر چلتی رہتی پھر کمرہ بھرتا، برآمدہ بھرتا، حتیٰ کہ اس مدرسے کے باہر اساتذہ بھی پھر کھڑے ہو کے سنتے کہ یہ لڑکا کیا کہتا ہے۔ یعنی یہ مجھ پر ایک جنون تھا زمانے طالب علمی سے، تو میں نے اس پر محنت کی۔ تو آپ بتائیں کتنی سعادت ہے کہ آپ کو تو سکھانے والے اساتذہ ملے، آپ کو تو اساتذہ ملے جو آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس نعمت کی بہت زیادہ قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو محنت کریں اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں، زمانہ طالب علمی کے اندر بولنا سیکھیں، بزم کی اہمیت کا اعتراف کریں اور بھرپور وقت اس کو دیں۔ جو موضوع دیا جائے اس موضوع کو تیار کر کے لائیں، اس موضوع کو بولنا شروع کریں، اور یوں سمجھیں کہ آپ سامنے ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کا اپنی بات سمجھا رہے ہیں۔ دلائل سے بات کریں، ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ ویڈیو کال ہو رہی ہے، آپ کمرے میں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر گن گرج کے ساتھ تقریر کریں، اپنے کمرے میں اسٹیج سجا لیں اور وہاں کھڑے ہو جائے، تصور کریں میرے سامنے مجمع ہے اور میں لائیو بیان کر رہا ہوں اور دنیا مجھے سن رہی ہے۔ آپ بولیں، بولیں، بولتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو دورے والے سال محسوس ہوگا کہ آپ نے کس قدر بیان سیکھا ہے اور کتنی آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ نے دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سمجھدار کے لیے میری اتنی گفتگو کافی ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، اور جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے 10 گھنٹے گفتگو بھی نہ کافی ہے، کیونکہ ہمارا عام مزاج ہے بات سننے کا، بس عمل کرنے کا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا مزاج عمل کرنے کا تھا۔ کتنے صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک بار ہیں، زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکے،
بس یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یہ کام کرو تو جنت ملے گی، ملے گی، اچھلتے ہو واپس چلے گے کہ ہمارا حضور آپ سے وعدہ ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ایک مرتبہ گفتگو کر، اگر آپ میرے سچے شاگرد ہیں، آپ کو مجھ سے محبت اور عقیدت ہے، تو میری گفتگو آپ کے لیے اساسی گفتگو ہونی چاہیے، اور پورا سال آپ یوں محنت کریں گے جب سال کا آخر ہو اور مجھے اساتذہ کرام فرمائیں کہ ساجد اور حدیث کی طلباء کی تقریر سن، پھر میں تقریر سنوں تو مجھے مزہ ہے آپ تقریر کریں۔ آپ کے سر پہ بہترین پگڑی ہونی چاہیے، سفید کپڑے ہونے چاہیے، اور بہترین آپ نے واسکٹ پہنی ہونی چاہیے، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اور بہترین سج دھج کے تقریر کریں، زمانہ طالب علم سے عادت ڈالیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اچھا کپڑا، اچھا لباس اس لیے نہیں کہ اپنے سے غریب کو حقیر سمجھیں، اس لیے ہے کہ ہم سے امیر ہمیں حقیر نہ سمجھے، فرق سمجھیں۔ اچھا لباس، اچھی جوتی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اس لیے نہیں کہ ہم اپنے سے کمزور کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ جو ہم سے امیر ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے، ہم سر سینہ تان کر کھڑے ہو، یہ اللہ کے نام پہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بس میں بھرپور محنت فرمائیں گے اور سال کے آخر میں مجھے نتیجہ دیں گے، کیونکہ میری مصروفیت بہت ہوتی ہے، ہر جمعرات میں علی شرکت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں ہر جمعرات آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ ہم سلسلہ محنت کریں، یہ ہماری آج افتتاح ہے، پھر اختتام پر شرکت کریں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کے بیان بھی سنوں گا، اچھے آنے والے نمبروں والوں کو انعام بھی دوں گا، حوصلہ افزائی بھی کروں گا، آپ کے لیے دعائیں بھی کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ تمام طلبہ کرام میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ذرا پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کدھر چلے گئی؟ ہاں، جی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے بیٹا پوچھو۔